عورت پہ تشدد آج کے معاشرے میں بھی بہت بری طرح کیا جا رہا ہے. عورت کو جانور سمجھا جا رہا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر. اوورآل اگر ہم بات کریں تو دو لوگ اگر کسی رشتے میں ہیں، سپوز میاں بیوی، اور آپس میں ایک دوسرے کی نہیں بن رہی، تو بیوی کو جانوروں کی طرح مارنا، اس کے اوپر تشدد کرنا، اس کو گالی دینا، نازیبا الفاظ سے پکارنا اس کے خاندان کو، اس کو، مجھے نہیں لگتا کہیں کہ یہ انسانیت ہے. آپ لوگوں کی نہیں بن رہی، کچھ ایسا مسئلہ ہے تو میں کہتی ہوں چھوڑ دیں، چوکھٹ بدل لیں، راستے الگ کر لیں. مگر کسی انسانی جان کو اتنی تکلیف دینا کوئی انصاف نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی رشتے میں. کچھ بھائی ہیں وہ بھی اپنی بہنوں کو بہت مارتے، پیٹتے، تشدد کرتے ہیں. بہت کیسز ہیں ایسے، کتے کی طرح مارتے ہیں اپنی بہنوں کو. بہت سے میں نے لوگ دیکھے، میرے پاس ایسی سٹوریز ہیں، کتنے پرانی سالوں کی کچھ ایسی سٹوریز ہیں. پائپوں سے مار رہے ہیں، بلوں سے مار رہے ہیں، میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے ایسی بہنیں پٹتی ہوئی. ان کے گھر اچھے نہیں بس رہے، یا پھر ان کے سسرال والے ان کو تنگ کر رہے ہیں، اور وہ واپس اگر روتی ہوئی آتی ہیں اپنے گھر تو بھائی کتے سے بدتر سلوک کرتے ہیں، مارتے ہیں، جان لیوا اٹیک کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے مجھے تو بولتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. وہ لوگ جو لوگ کرتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک، ان کو خوف نہیں آتا. وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، جانوروں کی طرح مارتے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سی مائیں ہیں جو ایسے درندے پیدا کرتی ہیں؟ یہ کون سی مائیں ہیں جو ایسے بچوں کو اس طرح کی تربیت دیتی ہیں کہ کسی عورت کو مارو، پیٹو، کھا جاؤ؟ کون ماں ہے یہ؟ ماؤں کا درجہ تو بہت بلند ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ماؤں کو بھی نا خاص طور پہ بیٹوں کو تربیت ضرور دینی چاہیے کہ وہ آگے کسی اور عورت کی بھی عزت کرے، کسی اور عورت کا بھی احترام کرے. یا اللہ، ایسے ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسے ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. میں تو لفظ کا بھی سہارا کچھ چن رہی ہوں نا، کچھ باتیں ایسے لفظ مجھ سے نہیں چنے جاتے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اب تو یہ حال ہو گیا، سوشل میڈیا دیکھنے میں بڑی کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے یار. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کو بھی ایڈ کروں گی کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے، یہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے سائے تلے ہماری کوئی عورت سیف نہیں ہے. عورت تو عورت، ہراسمنٹ میں تو میں یہ بتاؤں گی لڑکے بھی سیف نہیں ہیں. کیسا معاشرہ ہے ہمارا جب ہماری آج کی عورت ہی محفوظ نہیں ہے، جس نے دنیا میں قدم رکھنا ہے، آگے مقام حاصل کرنا ہے، کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، کسی زندگی کو جنم دینا ہے، ایک نئی زندگی اس نے لے کر آنی ہے، بچے پیدا کرنے، آگے پورا گھر بار سنبھالنا ہے، گرہستی سنبھالنی ہے، کسی نئے گھر جانا ہے. وہ کس طرح کرے گی؟ کس مینٹل سچویشن کے ساتھ کرے گی؟ آپ کو پتہ ہے اگر کسی عورت کے ساتھ یا کسی لڑکی یا کسی بچی کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کا کوئی کیس ہو جائے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ لڑکی زندگی بھول جائے گی؟ وہ بچی کبھی بھی اس طریقے کا کیس اپنے دماغ سے نہیں بھلا سکتی، چاہے جتنے سائیکیٹرسٹ، کوئی بھی ڈاکٹرز اس کا علاج کر لیں، مگر اس کی ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہوتی کیونکہ وہ دماغ میں رکھتی ہے. بہت سے ایسے سیلیبریٹیز آپ نے سنے ہوں گے پاکستان میں بھی، بہت سی لڑکیوں کے میں نے ایسے انٹرویوز سنے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ہراسمنٹ کا کیس ہو چکا ہے، ہمیں ہراس کرنے کی کوشش کی. ابھی بھی سننے کو آتا ہے کہ اسکول میں کسی بچی کو ہراس کرنے کی کوشش کی کسی ٹیچر نے. ٹیچر جو باپ کی جگہ ہوتا ہے، استاد، باپ، یہ درجہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ کیسز سننے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکیاں جو بائک چلانا شروع ہو گئی ہیں، وہ لوگ جو اپنے گھر سے اپنی بیوی، بچے، بہن کو چھوڑ کر نکلیں، وہ باہر جب نکلتے ہیں تو وہ بائک پہ جو لڑکیاں آفس جا رہی ہیں، جاب پہ جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، ان کے پیچھے پیچھے بائکیں لگا دیتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ رکشے میں اگر کوئی لڑکی جا رہی ہے تو رکشے کے پیچھے بائک لگا لیتے ہیں، گاڑی لگا لیتے ہیں لڑکی کو ہراس کرنے کے لیے.
یہ معاشرہ ہے ہمارا. یہ دیکھیں نا کس طریقے سے ہم ان پوزیشنز میں رہ کے ایسے سچویشن کو ڈسکس نہ کریں. کیا آپ کو لگتا ہے میں نے یہ مارننگ شو اس لیے سائن کیا تھا کہ میں آپ کو یہاں پہ بہت انٹرٹین کروں؟ میں کیسے انٹرٹین کروں؟ کتنی لڑکیاں تو اس بات کو رپورٹ ہی نہیں کرتی، کمپلین ہی نہیں کرتی، ڈرتی ہیں اس وجہ سے بھی کیونکہ ہمارا جو قانون ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر رہا. لڑکی یہ ڈر کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں کدھر قانون کے ارد گرد چکر لگاؤں گی کیونکہ قانون نے تو میرا ساتھ نہیں دینا. اور فیکٹ ہے قانون تو ہمارا زبردست قسم سے کمزور ترین ہے، لاغر ہے، فاقہ زدہ ہے اچھا. ہمارا قانون بنانے کی کوشش جو کی قانون ہے اچھا، مگر ہمارے قانون میں جو رولز ہیں نا وہ امپلیمنٹ نہیں کیے جاتے. تو جب امپلیمنٹ ہی نہیں کیے جاتے ہمارے لیے تو پھر یہ قانون تھوڑی ہوا. کوئی ایک بندہ فالو کرے ایک بندہ فالو نہ کرے، اس کر ہی نہیں سکتا. رولز سخت ہونے چاہیے، سختی ہونی چاہیے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں قانون کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جو عورتیں وہ اس لیے ڈر جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں کہ ان کو میڈیکل کروانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کو دوران تفتیش جو ہے عجیب سے گندے ولگر سوال پوچھے جائیں گے. اب پوچھے جاتے ہیں. اور جو تفتیشی ہوتا ہے وہ بھی مرد ہوتا ہے یا بڑے افسران سے بیٹھ کے سامنے کرائی جاتی ہے لڑکی کو. تو اس وجہ سے جو خواتین ہیں وہ گھبرا بھی جاتی ہیں. ان سچویشنز میں مجھے لگتا ہے خواتین جو ہے نا ایسی پوزیشن پہ ہونی چاہیے ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کی، جو خاص طور پہ عورتوں کو صرف عورتوں کے معاملات کے حساب سے صرف وہی ڈیل کریں. کوئی مرد، کوئی حوالدار، کوئی انسپیکٹر، کوئی آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی، ان کا کام ہی نہیں ہے مردوں کا بیٹھ کے یہ لڑکیوں سے اس طریقے کا سوال کریں یا ان سے انویسٹیگیشن کریں. بالکل نہیں بنتا. اصل تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان میں یہاں پر سزا جزا قوانین بنانا نہیں ہے، بلکہ ایز اے معاشرہ جو ہے ہم اس چیز کے اندر فیل ہو رہے ہیں بہت بری طریقے سے. دیکھیں نا اگر ہم اسلامی ملک ہیں نا تو اس میں قوانین بنانے کی ضرورت ہی کیوں پڑ گئی؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ اسلام نے تو قانون اتنے سخت دیے ہوئے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتے ہوئے بھی اگر یہی والی حرکتیں اور یہی سلیقہ اور یہی سب کچھ طور طریقے ہونے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا بھئی خواتین اہلکاروں کو اس طرح کے کیسز کے لیے ذمہ داری دینی چاہیے کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ بے حرمتی یا ہراسمنٹ کا کیس ہوا ہے تو اگر لڑکی کسی بھی قسم کی اس طرح کی بات آ کے رپورٹ کرواتی ہے اپنے کانفیڈنس کے ساتھ تو ان کو پتا ہو کہ خواتین اہلکار کو انٹرویو دینا ہے، ان کو انویسٹیگیشن جو ہے ان کو کرنے دینی ہے، وہ سوال جواب کر سکتی ہیں، پھر وہ آپ کھل کے بھی بتا سکیں گی. کسی مرد کو سامنے بٹھا کے آپ کسی کو یہ جواب نہیں دے سکتے کہ وہ آپ سے سوال کریں اچھا اس نے پہلے دوپٹہ اتارا یا کیا کیا، اچھا اس نے ایسے آپ کی آستین پھاڑی یا خود بخود پھٹ گئی تھی. بھائی دیٹس ناٹ فیئر ایٹ آل. اور نہ میں یہاں پر کوئی کامیڈی جوک سنا رہی ہوں. اس پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے ہم، بڑی زبردست لائر ہیں ہمارے ساتھ طاہرہ حبیب جی، وہ ہمیں ابھی جوائن کریں گی اور وہی ہمیں سب کچھ بتائیں گی کہ جب کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کیس ہوتا ہے پاکستان میں تو اس نے کہاں رپورٹ کرنا ہے، قانون کیا کہتا ہے، پولیس میں جانا ہے، عدالت میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، اور کون کون سی ایسی اپلیکیشنز ہیں جس پہ آپ موبائل کے ذریعے ہراسمنٹ کا کیس جو ہے وہ درج کرا سکتے ہیں، اور قوانین جو ہے ان کی سزائیں کیا ہیں. یہ سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.